تو کھولتے ہیں تحصیل. مثالیں جتنی آئیں گی وہ ساری اصحاب الفرائض اسبہ اور حجب کے باب سے آئیں گی، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے ہمارے سامنے جس پر ہم نے ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا ہے. تحصیل، ہاں جی، اول کے مسائل ہم پڑھ رہے تھے. جی اچھا، سب سے پہلے اول میں تو آپ یہ سمجھیے کہ آپ کو اول کا ایک آرٹیکل بھی آپ کو بھیجا تھا. اول کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کچھ لوگ. وہ کیا اعتراض کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جتنی رقم ہے نا اتنی رقم تقسیم ہونی چاہیے، جو حصے بیان کیے گئے ہیں وہ ریشو کے مطابق حصے ہونے چاہیے اور وہ رقم تقسیم ہو جانی چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ نے حصے بیان کیے ہیں وہ حصے کئی دفعہ پوری رقم تقسیم ہو جاتی ہے اور کئی دفعہ حصے بڑھ جاتے ہیں اصل رقم سے، اور کئی دفعہ حصے کم بھی ہو جاتے ہیں. دونوں صورتیں موجود ہیں اور یہ چیزیں اللہ نے آزمائش کے لیے رکھی ہیں. تو یہ جو ہم نے پڑھا مسئلہ عادلہ اور مسئلہ عائلہ اور مسئلہ ناقصہ، وہ یہی چیز ہے. مسئلہ عادلہ کیا ہے؟ اصحاب الفرائض کے حصے، ان کے سہام کا مجموعہ اصل مسئلہ کے برابر ہو جائے. تو مسئلہ عادلہ ہو تو گویا کہ جتنی رقم ہے تو وہ مال پورا تقسیم ہو جائے گا. مثال کے طور پر اگر شوہر ہے اور بہن ہے، شوہر آدھا حصہ لے گا، سگی بہن آدھا حصہ لے گی، تو جتنی بھی جائیداد ہے 50,000 ہے کہ 10 لاکھ ہے کہ 60 کروڑ ہے کہ وہ 1 کھرب ہے، جتنی بھی ہے وہ تقسیم ہو جائے گی پوری، کیونکہ شوہر کا آدھا ہے اور سگی بہن کا آدھا ہے اور آدھا آدھا مل کر پورا ہو جاتا ہے، یہ پورا ایک بن جائے گا. تو اس کو مسئلہ عادلہ کہتے ہیں. اصحاب الفرائض کے سہام کا مجموعہ اصل مسئلے کے برابر ہو. تو مسئلہ عادلہ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ پیدا ہوتا ہے مسئلہ عائلہ میں یا مسئلہ ناقصہ میں. مسئلہ عائلہ میں اصحاب الفرائض کے سہام کا مجموعہ بڑھ جاتا ہے. تو یہ لگتا ہے کہ آزمائش ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا نہیں ہوا تھا. سب سے پہلے حضرت عمر کے دور میں ایک کیس آیا جس میں سب سے پہلے یہ صورتحال پیش آئی. ایک مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. ماں شوہر، یہ آپ کے سامنے اسکرین شیئر ہو رہی ہے؟ ماں شوہر اور 2 بہنیں. اب دیکھیے قرآن کہتا ہے کہ اگر میت کی، اس میں میت کی اولاد ہے کہ نہیں؟ نہیں ہے نا؟ نہیں ہے. اچھا، میت کی اولاد نہ ہو اور میت کے ایک سے زیادہ بہن بھائی نہ ہو تو ماں کا حصہ 1/3 ہوتا ہے. مثلا عمریہ بھی نہ ہو. اب یہاں اولاد تو نہیں ہے لیکن بہنیں موجود ہیں 2، تو ماں کا حصہ کتنا ہوگا؟ چھٹا ہوگا. تو چھٹا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ ماں کا حصہ چھٹا ہے، اس کے لیے آپ کو اصحاب الفرائض کا چیپٹر آپ کو آنا چاہیے. اچھا، ماں کا چھٹا ہوا شوہر، تو میت کی اولاد ہو تو شوہر کا چوتھا ہوتا ہے، اولاد نہ ہو تو شوہر کا نصف ہوتا ہے. تو یہاں میت کی اولاد نہیں ہے تو شوہر کا کتنا ہوا؟ نصف. اور 2 بہنیں، 2 بہنوں کا یہاں فرضی حصہ کتنا ہونا چاہیے؟ 2 بہنیں سے مراد 2 سگی بہنیں ہیں. میت کلالہ ہے. میت کلالہ کب ہوتی ہے؟ جب میت کی اولاد نہ ہو اور میت کے باپ دادا نہ ہو. ملا ولد لہ ولا والد، یہ چیز بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. اگر یہ چیز آپ کو یاد ہوگی تو آپ کے لیے آسانی ہوگی. تو یہاں میت کلالہ ہے. میت کلالہ ہو اور 2 سگی بہنیں موجود ہوں تو وہ 2/3 لیتی ہیں. قرآن کہتا ہے یستفتون قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس له ولد ولہ اخت فلها نصف ما ترک وهو یرثها ان لم یکن لها ولد فإن كانت اثنتین فلهما الثلثان مما ترک. اگر وہ 2 بہنیں ہوں تو پھر ان کو 2/3 ملے گا کل جائیداد کا. تو 2/3 دے دیا.
اب دیکھیے کہ اگر 2 بہنوں کو 2/3 دیں کل جائیداد کا، شوہر کو آدھا دیں اور ماں کو 1/6 دیں، تو جتنا بھی مال ہو، مال ان میں تقسیم نہیں ہو سکتا. یہ نہیں کہ 50,000 تھوڑا مال ہو پھر تقسیم نہیں ہوگا، یہ 10 کھرب بھی ہوگا نا تو یہ تقسیم نہیں ہو سکے گا، کیونکہ یہ ریشو ہے. تو جتنا مال بھی ہوگا، آپ 1 کروڑ لے لیں، اگر 1 کروڑ تقسیم کرنا ہے تو 2 بہنوں کو 1 کروڑ کا ہمیں 2/3 یعنی 66 لاکھ دینا ہوگا. شوہر کو ہمیں 1 کروڑ کا آدھا دینا ہوگا 50 لاکھ. یہ شوہر اور 2 بہنوں کو ہی اگر ہم دیں تو اصل رقم سے مال بڑھ جاتا ہے، حصے بڑھ جاتے ہیں اصل رقم سے. صرف شوہر اور 2 بہنوں کو دیں بھی تو ماں کا حصہ نہیں دیا، اور اگر ماں کا بھی حصہ 1/6 دیں 16 لاکھ کے قریب، یعنی شوہر کا 50% ہوا، 2 بہنوں کا 67% ہوا. اب 50 اور 67% ہی مکمل تقسیم نہیں ہو سکتا. 50-50 ہو تو مکمل تقسیم ہوگا نا، ایک بنے گا. یہ تو 50% اور 67% ہی ایک سے بڑھ گیا نا، مسئلہ آئلہ ہو گیا. اب یہ سب سے پہلے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ مسئلہ پیش آیا تھا. اب اس پہ جب یہ سب سے پہلے مسئلہ پیش آیا، اب غور کیا انہوں نے، تو اب اس مسئلے کو حل تو کرنا ہے. قرآن میں اب کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، ملحد قسم کے لوگ ہیں نا، وہ اس کی وجہ سے قرآن پر اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو تمہارے قرآن کے رب کو میتھ نہیں آتا. نعوذ باللہ من ذالک، ایسا نہیں ہے میتھ نہیں آتا، میتھ آتا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر حساب کس کو آئے. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، یہ جو سورج چاند ستاروں کا یہ جو 1-1 سیکنڈ کا حساب ہے اللہ نے لگایا ہوا ہے. رات اور دن کا جو 1-1 سیکنڈ کا حساب ہے، یہ رات کم ہوتی ہے، دن چھوٹا ہوتا رہتا ہے، تو یہ 6 مہینے ایک حساب سے چھوٹا ہوتا ہے، اور جب لمبا ہوتا ہے تو وہ ایک حساب سے 6 مہینے لمبا ہوتا ہے. کتنا یہ باریک نظام ہے، کتنا باریک حساب ہے، ہم تصور نہیں کر سکتے. تو اس اللہ کو اتنا چھوٹا سا حساب نہیں پتا ہوگا. اللہ کو پتا ہے. اللہ نے جہاں وراثت کی آیات پیش کی ہیں، ساتھ ساتھ جگہ جگہ فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما، وصیۃ من اللہ واللہ علیم حلیم. اللہ نے اپنے علم کا ذکر کیا ہے. اللہ سے بڑھ کر جاننے والا کون ہے؟ اور وہ جو تیسری آیت ہے، یہ میں نے دونوں آیتوں کا آخر پڑھا آپ کے سامنے. پہلی آیت کے آخر میں ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ کے علم اور حکمت کی بات ہے. دوسری آیت کا آخر ہے وصیۃ غیر مضار وصیۃ من اللہ واللہ علیم حلیم، اللہ کے علم کی اور حلم کی بات ہے. اللہ سب کچھ جانتے ہیں، پھر اللہ برداشت کر رہے ہیں. جو لوگ اللہ پر اعتراض کرتے ہیں کہ تمہارے اللہ کو میتھ نہیں آتا، تو ایسے لوگوں پر عذاب کا کوڑا برسنا چاہیے، لیکن اللہ تحمل سے کام لیتے ہوئے اللہ ڈھیل دے رہے ہیں ان لوگوں کو. جو تیسری آیت ہے قرآن کریم کی وراثت کی، اس آیت کے آخر میں کیا ہے؟ یبین اللہ لکم ان تضلوا واللہ بکل شیء علیم. تینوں آیتوں کے آخر میں اللہ نے اپنے علم کی بات کی ہے. تو وہ علیم بذات الصدور کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ حصے بڑھ رہے ہیں. اگر اللہ کو نہیں پتا تو کس کو پتا ہے؟ تو اللہ نے ہماری آزمائش کے لیے چیزیں رکھی ہیں کہ لوگ اس میں کیا کرتے ہیں. اب یہ مجبوری ہے ایک کہ اب حصے بڑھ رہے ہیں. تو اب دیکھیے ماں کا حصہ 1/6 ہے، شوہر کا حصہ ہاف ہے، 2 بہنوں کا حصہ 2/3 ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ تحصیل اصل مسئلہ کیا بننا چاہیے؟ بارہ 12 کیوں؟ اس کا ایلسیم لیں، 6 جی 2 اس میں 3 کا 18 ایلسیم 6 ہی آتا ہے. اگر آپ اس کا ایلسیم لے کر دیکھیں تو 6 ہی آئے گا. اور اگر آپ جی بالکل صحیح ہے، صحیح ہے. اور اگر آپ اس کو پہلے طریقے سے حل کر لیں، دوسرے طریقے سے، وہ جو 2 ہم نے سیٹس بنائے تھے، تو ہم نے کہا تھا کہ پہلے سیٹ میں اگر 1/2 دوسرے سیٹ میں کسی بھی حصے کے ساتھ آ گیا تو مسئلہ 6 سے بنے گا. پہلے سیٹ میں سے 1/4 دوسرے سیٹ میں سے 2/3 1/3 1/6 کسی کے ساتھ بھی آ گیا تو مسئلہ 12 سے بنے گا. اور پہلے سیٹ میں سے 1/8 دوسرے سیٹ 2/3 1/3 1/6 میں سے کسی کے ساتھ بھی آ گیا تو مسئلہ 24 سے بنے گا. تو یہاں پہلے سیٹ میں سے کون سا حصہ ہے؟
پہلے سیٹ میں 1/1 نصف ہے سر، 1/2 نصف 1/2 اور 1/6 اور 2/3 دونوں دوسرے سیٹ میں سے ہیں۔ اب پہلے سیٹ میں سے 1/2 کے ساتھ دوسرے سیٹ میں سے 1 آئے یا 2 آئے یا تینوں حصے آ جائیں تو مسئلہ 6 سے ہی بنے گا، تو مسئلہ 6 سے بنا، اور آپ ایل سی ایم لے لیں، ایل سی ایم بھی 6 2 اور 3 کا 6 ہی بنے گا، آپ اس کا ایل سی ایم لے کے دیکھیں وہ بھی 6 ہی بنے گا، تو 6 سے مسئلہ بنا۔ تو اب 6 میں سے اب ہم نے سہام دینے ہیں، 6 اصل مسئلہ ہے، تو ماں کو 1/6 دینا ہے، تو ماں کو 6 میں سے 1 دے دیا، 1/6 ہو گیا ماں کا۔ شوہر کو ہم نے 6 میں سے ہاف دینا ہے، تو 6 میں سے ہاف آدھا 3 ہو گیا، اور 2 بہنوں کو اب یہ نہ دیکھیں کہ ماں اور شوہر کا تو 2/3 تو یہی ہو گیا، اب باقی تو 1/3 بچا ہے، اب 2 بہنوں کو تو 2، ابھی یہ نہ دیکھیں کتنا بچا کتنا نہیں بچا، فرضی حصوں میں نہیں دیکھتے مال ختم ہو رہا ہے کہ نہیں ختم ہو رہا، فرضی حصوں میں جو فرضی حصے ہیں وہ ہم نے دینے ہیں، فرضی حصے بعد میں دیکھیں گے کہ پورے پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے۔ تو اب 2 بہنوں کو 2/3 دینا ہے، 6 میں سے 2/3 4 ہوا۔ اب ماں کا سہم 1، شوہر کے سہام 3 اور 2 بہنوں کے سہام 4، ہر بہن کا 2 تو 2 بہنوں کو ملا کر 4 ملے گا 2/3۔ اب جب ہم نے یہ حصے دے دیے، اب میں نے کہا تھا ہم نے حصہ دے کے پھر ہم نے یہ نہیں کہنا ہم نے مسئلہ حل کر لیا، ہم نے اب چیک کرنا ہے کہ یہ مسئلہ عادلہ ہے کہ مسئلہ عائلہ ہے کہ مسئلہ ناقصہ ہے، تو یہ کون سا مسئلہ ہوا اور کیوں؟ مسئلہ عائلہ، مسئلہ عائلہ ہے، اور کیوں مسئلہ عائلہ کون سا ہوتا ہے؟ کیونکہ سر اس میں سہام بڑھے ہیں نا اصل مسئلے سے، کس کے سہام؟ اصحاب الفرائض کے سہام، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اصحاب الفرائض کے سہام کا جو اگر ہم ان کو ایڈ کریں جمع کریں تو وہ اصل مسئلے سے بڑھ جائیں، تو یہ تینوں اصحاب الفرائض ہیں، ماں بھی شوہر بھی 2 بہنیں بھی، اگر یہ 2 بہنیں کی بجائے یہاں 2 بھائی آ جاتے ہیں نا تو مسئلہ نہ بنتا۔ اب آپ دیکھیے میں آپ کو یہاں جو لوگ اسلام کے نظام وراثت پر اعتراض کرتے ہیں جی عورتوں پہ ظلم ہوا، اگر یہاں 2 بھائی آ جاتے تو 2 بھائی بہنوں سے کم حصہ لیتے، اگر 2 بھائی آ جاتے تو کیا لیتے بتائیے، آپ میں سے کون بتائے گا؟ تو وہ اسبا ہو جاتا ہے، جتنا بچ رہا تھا اس کا آدھا کر لیتے، جتنا بچتا وہ 1/3 وہ تو 2 بھائی باقی بچنے والا لے لیتے، تو کتنا دیتے ہیں ہم ان کو، کتنے 6 میں سے کتنے حصے دیتے ہیں ان کو، ہم 2 حصے دے دیتے بطور اسبا، ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ جی سر، ہر بھائی کو 1 حصہ دے دیتے۔ دیکھیے ایک بھائی 1 حصہ لے رہا ہے اور بہن 2 حصے لے رہی ہے، ہر بھائی 6 میں سے 1 حصہ، یعنی ماں کا 1 حصہ ہوتا، شوہر کے 3 حصے ہوتے اور ہر بھائی کا 1 حصہ ہو جاتا، ہر بھائی کے 1 حصے کا کیا مطلب ہے کہ اس کو کل مال کا کتنا مل رہا ہے، 6 میں سے 1/6 مل رہا ہے۔ اب آپ بتائیں ہر بہن کو کتنا مل رہا ہے یہاں اس صورت میں جو ہم دے رہے ہیں، 2/6 یعنی 1/3 مل رہا ہے ہر بہن کو، دونوں بہنوں کو ملا کر 2/3 مل رہا ہے، اور ہر بہن کو 1/3 مل رہا ہے، 1/3 1/6 سے ڈبل ہے۔ آپ دیکھیں یہاں لڑکی لڑکے سے ڈبل لے رہی ہے، تو یہ کہنا، میں آپ کو کئی دفعہ بات بتا چکا ہوں کہ یہ کہنا کہ وراثت میں ہمیشہ لڑکی کو نقصان ہوتا ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے، بہت ساری مثالیں ایسی لڑکی زیادہ فائدے میں رہ جاتی ہے، عورت ایک ہی لیول پہ۔ چلیں بہرحال اب یہ سب فرضی حصے والے ہیں، تو اب ان کا جو فرضی حصہ ہے 1 3 4 یہ 8 ہو گیا، اب یہ 8 تو 6 سے زیادہ ہیں، اب ہم کیا کریں؟ اب دیکھیے اس کا حل، یہ حل نہیں ہو سکتا کسی بھی صورت میں، اب اس کا حل کرنے کے لیے علماء نے کیا کہا، سیدنا عمر کے دور میں مسئلہ پیدا ہوا، حضرت عمر کے دور میں کوئی مسئلہ پیدا ہوتا تھا وہ شورا اکٹھی کر لیتے تھے، تو یہ انہوں نے شورا کو اکٹھا کیا، تو حضرت عمر نے ایک رائے دی، ساری شورا اس رائے پر متفق ہو گئی، حضرت عمر نے یہ رائے دی کہ سب کے حصے میں برابر کمی کر لی جائے، سب کے حصے میں برابر کمی۔ اچھا برابر کمی سے بھی مراد کیا ہے؟ جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی استاذ۔ تو حضرت عمر کے دور میں مسئلہ پیش آیا، تو حضرت عمر نے اپنی شورا کے اندر اسکرین میں آ رہی ہے جی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ مسئلہ پیش آیا، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ٹیم سے مشورہ کیا، اور ٹیم سے مشورہ کر کے ان کی رائے یہ بنی کہ ہر شخص کو ڈز دی جائے، کسی ایک کو ڈز نہ دی جائے۔ تو
اب ہر ایک میں کمی کی جائے، لیکن کیسے؟ برابر نہیں۔ اب دیکھیے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ماں اور شوہر اور 2 بہنوں کا حصہ، ہر ایک کا حصہ برابر برابر کم کر دیا جائے۔ دیکھیے اس کا حضرت عمر کے دور انہوں نے حل کیا نکالا؟ انہوں نے کہا اصل میں کل مال کے 6 حصے ہونے چاہیے تھے، تو 6 حصوں میں سے ماں کو 1 اور شوہر کو 3 اور بہنوں کو 4 ملنا چاہیے تھا۔ تو اس کا حل یہ ماں کو 6 حصے، کل مال کے 6 حصے کرنے کی بجائے کل مال کے 8 حصے کر لیں، کیونکہ ان سب کا مجموعہ 8 بن رہا ہے۔ اگر کل مال کے 8 حصے کر لیں گے اور اس میں سے ماں کو 1 ہی دیں گے، شوہر کو 3 دیں گے، بہنوں کو 4 دیں گے، تو مسئلہ حل ہو جائے گا، اور وہ سب کے حصے میں برابر کمی ہوگی ان کے حصے کے مطابق۔ جس کا حصہ زیادہ ہے اس کے حصے میں زیادہ کمی ہوگی، جس کا حصہ کم ہے اس کے حصے میں کم کمی ہوگی۔ میں نے آگے حل کیا ہوا ہے، دیکھیں اگر 6 میں سے ہم حل کریں تو ماں کو 1 ملتا ہے 1/6، اور شوہر کو آدھا ملتا ہے، 6 میں سے 4، 3 آدھا، اور بہنوں کو 6 میں سے 2/3 4 بنتا ہے، وہ ملتا ہے۔ لیکن یہ حل تقسیم نہیں ہو سکتا۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کو 6 حصے بنانے کے بجائے 8 حصے بنا کر یہی سہام دیے جائیں۔ اگر 8 میں سے یہی سہام دیں تو دیکھیں ہر ایک کا حصہ کم ہو گیا۔ ماں کا حصہ 8 میں سے 1، 8 میں سے 1 کتنا ہوتا ہے؟ یہ 1/6 ہے کہ اس سے کم ہے؟ 1/8 ہو جائے گا۔ 1/6 ہوتا ہے 1/6 ہوتا ہے 16.66%، اور 1/8 ہوتا ہے 12.5%۔ تو ماں کا حصہ 16% کی بجائے 12% ہو گیا۔ اچھا شوہر کو کتنا ملنا چاہیے تھا؟ ہاف ملنا چاہیے تھا قرآن کی روح سے، 6 میں سے 3 ملنا چاہیے تھا، لیکن شوہر کو تو 8 میں سے 3 مل رہا ہے۔ 6 میں سے 3 تو ہاف ہے، تو 8 میں سے تو 4 ملنا چاہیے تھا شوہر کو ہاف، لیکن شوہر کو 8 میں سے 3 مل رہا ہے، جو 1/3 سے تھوڑا زیادہ ہے۔ اور بہنوں کو 2/3 ملنا چاہیے تھا، 6 میں سے 4، ان کو 8 میں سے 4، یعنی ہاف مل رہا ہے بہنوں کو کل جائیداد کا۔ ہر ایک کے حصے میں کمی ہوئی ہے۔ اچھا کسی کے حصے میں زیادہ کمی ہوئی، کسی کے حصے میں کم کمی ہوئی ہے، لیکن سب کے حصے میں پرسنٹیج دیکھیں تو برابر کمی ہوئی ہے۔ میں نے اس لیے لکھا ہے سامنے، اگر ہم ان کے فرضی حصے دیکھیں تو چلیں اگر ہماری اذان ہو رہی ہے، اذان کے بعد آپ ذرا یہ غور کریں جو آگے میں نے لکھا ہے، اصل یہ ہونا چاہیے تھا، اس پہ ذرا غور کریں، دیکھیں آپ کو کتنی سمجھ آتی ہے۔ جی آپ نے غور کیا ہے یہ جو آگے میں نے لکھا ہے، اصل یہ ہونا چاہیے تھا۔ میں نے جو لکھا ہے اصل یہ ہونا چاہیے تھا، کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ سمجھ آئیے آپ کو اس کی؟ جی اس کا یہی حل ہے۔ اور میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جتنے حصے بڑھ جاتے ہیں، ہم بجائے اس کے کہ وہ 6 کو اصل مسئلہ بنائیں، ہم وہ جتنے حصے اصحاب الفرائض کے بن جاتے ہیں اس کو اصل مسئلہ بنا دیتے ہیں۔ یہی اس کا حل ہے۔ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اس کا حل یہ کیسے ہے۔ یہ میں نے یہ اب دیکھیں 1، 3 اور 4 بنا تھا تو 8، تو 6 میں سے 1، 3 اور 4 ملنا چاہیے تھا ہر ایک کو ان کے فرضی حصوں کے مطابق، تو وہ ماں کا 1/6 ہی رہتا، شوہر کا 1/2 ہی رہتا، اور 2 بہنوں کا 2/3 ہی رہتا۔ اگر 6 میں سے 4 ملتا، 6 میں سے 3 ملتا، 6 میں سے 1 ملتا، لیکن یہ ممکن نہیں ہے دینا۔ ہم کیا کریں گے، 8 میں سے حصے یہی ہوں گے جو 6 سے سہام نکلے ہیں، لیکن دیں گے 8 میں سے۔ اب 8 میں سے 1 یہ چھٹا حصہ نہیں ہے، حصہ کم ہو گیا۔ 8 میں سے 3 یہ آدھا نہیں ہے، آدھے سے کم ہو گیا۔ 8 میں سے 4 2/3 نہیں ہے، 2/3 سے کم ہو گیا۔ ہونا کیا چاہیے تھا وہ ذرا غور کریں۔ 8 میں سے اگر ہم اصل حصے دیں، 8 کا 1/6 نکالیں آپ کیلکولیٹر سے، تو یہ 1.33 نکلتا ہے۔ آپ نکال کے دیکھیں کیلکولیٹر سے، یہی نکلتا ہے۔ ذرا میرے ساتھ شریک ہو نا آپ سب لوگ۔ حصص کم ہوئے ہیں، اسی لحاظ سے پھر یہ کم ہوئے ہیں سب کے، کچھ نہ کچھ ایسے میں بتا رہا ہوں، میں تھوڑا سا سمجھانے کے لیے آپ کو ایک جگہ بس یہاں سمجھاؤں گا، آگے نہیں سمجھاؤں گا۔ اصل یہی ہے، 8 میں سے 1، 3 اور 4 ملیں گے، لیکن اگر اصل ہم دیں سب کو تو 8 کا 1/6 کتنا بنتا ہے؟
یہی بنتا ہے نا 1.33 بنتا ہے. اگر آپ جی جی بالکل اگر آپ 8 کا 1/6 نکالیں، کیسے؟ 8 کو آپ ملٹیپلائی کر دیں 1/6 سے. پہلے آپ اس کو 1 سے ملٹیپلائی کریں، پھر اس کو آپ ڈیوائڈ کر دیں 6 سے. دیکھیے 1.33 ملنا یہ چاہیے تھا ماں کو 8 میں سے 1/3. اچھا جی، شوہر کو کتنا ملنا چاہیے تھا؟ شوہر کو کتنا ہے؟ آدھا حصہ ہے. نصف. 8 آدھا. کتنا بنتا ہے؟ 4. شوہر کو 4 ملنا چاہیے تھا 8 میں سے. اچھا، اور 2 بہنوں کو 8 میں سے کتنا ملنا چاہیے تھا؟ 2/3. تو 8 کا اگر آپ 2/3 نکالیں تو کتنا بنتا ہے؟ دیکھیے ذرا، 8 کو اب ملٹیپلائی کریں 2 سے، پھر 3 پہ ڈیوائڈ کر دیں تو یہ 5.33 بنتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ ماں کو 8 میں سے 1.33 ملنا چاہیے تھا، شوہر کو 8 میں سے 4 ملنا چاہیے تھا، 2 بہنوں کو 8 میں سے 5.33 ملنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے ماں کو 8 میں سے 1.33 کی بجائے 1 دیا ہے، شوہر کو ہم نے 8 میں سے 4 کی بجائے 3 دیا ہے، 2 بہنوں کو ہم نے 8 میں سے 4 کی بجائے ہم نے 5.33 کی بجائے ہم نے 4 دیا ہے. ہر ایک حصے میں کمی ہوئی ہے. ماں کے حصے میں کتنی کمی ہوئی ہے ذرا بتائیے؟ 0.33. شوہر کے حصے میں کتنی کمی ہوئی؟ 0.33 کا مطلب ہے کہ اگر ایک ہونا تو ایک کمی ہوئی ہے. شوہر کے حصے میں کتنی کمی ہوئی ہے؟ پورے 1 کی. شوہر کے حصے میں ماں کے حصے سے 3 گنا زیادہ کمی ہوئی ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور 2 بہنوں کے حصوں میں کتنی کمی ہوئی ہے؟ 1.33. 2 بہنوں کے حصوں میں تو شوہر کے حصے سے بھی زیادہ کمی ہوئی ہے، کیونکہ جس کا حصہ جتنا زیادہ ہے اس کے حصے میں اتنی زیادہ کمی ہوئی ہے. لیکن یہ 1.33 اور 1 میں اگر آپ نسبت دیکھیں تو یہ 75% ہے. 1.33 کا 75% جو ہے وہ 1 ہوتا ہے، اور 4 کا 75% 3 ہوتا ہے، اور 5.33 کا 75% 4 ہوتا ہے. یہ جو ہے نا سب کی ریشو ایک جیسی کمی ہوئی ہے، اور یہ وہی ریشو ہے جو 6 اور 8 کی آپس کی ہے. 6 اور 8 کی آپس کی ریشو بھی یہی ہے 75%. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی، یہ اتنی پرسنٹیج ڈیکریز ہوا ہے ہر ایک کے حصے سے. کہنے کو ہم نے کیا کہا؟ سمپل، ہم نے بڑی چھوٹی سی بات کہی. ہم نے کہا 6 میں سے سہام کیا تھے؟ اصل مسئلہ 6 ہے. 6 کو ہم ختم نہیں کریں گے کبھی بھی، کیونکہ 6 کو ختم کر دیں سارا مسئلہ ختم ہو جائے گا، وہ بنیاد ہی ختم ہو جائے گی. یہ جو ماں کو 1 دیا ہے، شوہر کو 3 دیا ہے، بہنوں کو 4 دیا ہے، یہ 6 کی وجہ سے یہ 1 3 4 آیا. لیکن اب ہم نے 1 3 4 کو جمع کیا تو 8 بنا، تو ہم نے یہ 1 3 4 حصے ہی دینے ہیں، لیکن 6 میں سے دینے کے بجائے 8 میں سے دیں گے. اب دیکھیے اگر کل جائیداد 6 لاکھ ہوئی تو ہمیں 6 لاکھ کے 6 حصے کرنے چاہیے تھے، اور 6 حصے کر کے اگر ہم ماں کو 1 حصہ دیں 1 لاکھ، اور شوہر کو ہم آدھا دیں 3 لاکھ، تو 4 لاکھ، اور 2 بہنوں کو 4 لاکھ دیں، وہ پورا پڑتا ہی نہیں ہے. ہم کیا کریں گے؟ ہم 6 لاکھ کے 6 حصے کرنے کی بجائے کتنے حصے کریں گے؟ 8 حصے. اب 8 حصے کر کے ماں کو 1 حصہ دیں، کتنا بنا؟ 75,000. جی 75,000 بنے گا. جی مس عمر، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ سر میں کہہ رہی ہوں یہ جو نیچے 8 لکھا ہوا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ 8 جمع کیا ہے نا، ان کو تو 8 بنا ہے نا. 3 1 3 اور 4 کو جمع کیا تو 8 بن گیا نا. تو یہ 8 کو اصل مسئلہ بنا دیں گے، اس کو اول کہتے ہیں. 6 کا اول 8 پہ ہوا ہے. 8 کا مطلب کیا ہے؟ کہنے کو نا صرف ایک عدد چینج ہوا ہے، لیکن ایک عدد چینج نہیں ہوا، یہ حصوں میں بہت فرق پڑ گیا ہے. کیسے؟ ماں کو ہم نے 6 لاکھ میں سے 1 لاکھ دینا تھا، ہم ماں کو کتنا دیں گے؟ 75,000. ماں کے حصے میں کتنی کمی ہوئی؟ 25,000 کی. 25,000. شوہر کو ہم 8 میں سے 3 حصے دیں گے. 8 میں سے 3 حصے دیں گے، کیا مطلب 8 میں سے 3 حصے دیں گے. اگر آپ 6 لاکھ کو تقسیم کریں 3/8 سے کریں تو مسئلہ حل ہو جائے گا. یعنی پہلے 6 لاکھ کو 8 پہ تقسیم کریں، 6 لاکھ کل جائیداد ہے، اس کو تقسیم کریں 8 پر، 1 حصہ آ جائے گا.
75,000. اس کو 3 سے ملٹیپلائی کر دیں تو یہ شوہر کا بن جائے گا 2,25,000. شوہر کو ملنا کتنا تھا؟ اس میں سے 3 لاکھ 3 لاکھ. تھا، لیکن شوہر کو 75,000 کم مل رہا ہے. ماں کو 25,000 کم مل رہا ہے، شوہر کو 75,000 کم مل رہا ہے، کیونکہ شوہر کا حصہ ماں سے 3 گنا زیادہ ہے. شوہر کو ڈز بھی ماں سے 3 گنا زیادہ پڑ رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا 2 بہنوں کو 6 لاکھ میں سے 4 لاکھ ملنا چاہیے تھا، لیکن 2 بہنوں کو جب ہم 8 حصے کریں گے 6 لاکھ کے 75,000 کو 4 سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ 3 لاکھ بنے گا. 3 لاکھ روپے میں. تو بہنوں کے حصے میں 1 لاکھ کی کمی ہوئی، شوہر کے حصے میں 75,000 کی کمی ہوئی، ماں کے حصے میں 25,000 کی کمی ہوئی. تو یہ 1 لاکھ اور 75,000 اور 25,000 یہ مل کر 2 لاکھ کم ہو گیا مال. تو یہ ہر ایک حصے میں کمی ہوئی. یہ کمی 1% پہ ہے. حضرت عمر نے کہا کہ یہ طریقہ کار ہے اور اس مسئلے کو حل کرنے کو. اس کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس کی دلیل یہ ہے، اس لیے ہم اس طریقے سے حل کریں گے. انہوں نے کہا کہ اگر ایک شخص نے قرض لیا ہے 3 لوگوں سے، اور یہی مثال لے لیتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک شخص سے 1 لاکھ قرض لیا، ایک سے 3 لاکھ قرض لیا، ایک سے 4 لاکھ قرض لیا. ایک سے 1 لاکھ لیا، ایک سے 3 لاکھ، ایک سے 4 لاکھ، کل کتنا قرض ہو گیا؟ 6 لاکھ. 6 لاکھ نہیں 8 لاکھ، سوری 8 لاکھ بنتا ہے. 8 ایک شخص نے 8 لاکھ. ایک شخص نے الف سے قرض لیا 1 لاکھ، بے سے قرض لیا 3 لاکھ اور جیم سے قرض لیا 4 لاکھ. کتنا بنا؟ 8 لاکھ. 8 لیکن لاکھ. جب فوت ہوا تو 6 لاکھ چھوڑ کے فوت ہوا، 8 لاکھ چھوڑ کے فوت نہیں ہوا. اگر ہم الف کو اس کا پورا قرض دے دیں، بے کو پورا قرض دے دیں، جیم کو نقصان پہنچے گا. اگر ہم بے جیم کو پورا دے دیں، الف کو نقصان پہنچے گا. اگر الف جیم کو پورا دے دیں، بے کو نقصان پہنچے گا. حضرت عمر نے اس مسئلے کو بنیاد بنا کر کہا سب کے حصوں میں ریشو کے مطابق برابر کمی کر دو، پرسنٹیج کے مطابق. وہ یہی کمی ہوگی. 75% قرض کم موجود ہے ادائیگی کے لیے، ہر ایک کے حصے میں حضرت عمر نے کہا 75% کمی کر دو. یہ سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو بتایا ہے. انہوں نے اس مسئلے کو بنیاد بنایا. یہ مسئلہ سمجھ آ گیا آپ کو کہ کیا بنیاد ہے ہر ایک حصے میں کمی کرنے کی؟ کیونکہ یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، کوئی اس کا اور حل نہیں ہے دنیا جہاں میں. کلیئر ہے یہ بات؟ جی سر. لیکن ایک اعتراض ہوا اس پر. حضرت ابن عباس نے اعتراض کیا، حضرت عمر کے دور میں نہیں کیا، حضرت عمر کے دور کے بعد اعتراض کیا. انہوں نے کہا نہیں، ہم ہر ایک حصے میں کمی کرنے کی بجائے ایک کے حصے میں کمی کر دیتے ہیں. اور کس کے حصے میں کمی کرتے ہیں؟ اس کے حصے میں کہ جس کا حصہ سب سے کمزور ہے، جو کبھی محروم ہو جاتا، کبھی محروم نہیں ہوتا. انہوں نے کہا ماں کبھی محروم نہیں ہوتی، شوہر کبھی محروم نہیں ہوتا، بہنیں محروم ہو جاتی ہیں کبھی. آپ دیکھیں ماں پر حجب حرمان لاگو نہیں ہوتا، شوہر پر حجب حرمان لاگو نہیں ہوتا، بہنیں محروم بھی ہو جاتی ہیں بیٹے کی وجہ سے، باپ کی وجہ سے. انہوں نے کہا بہنوں کا حصہ جتنا کم ہوتا کم کر دو. لیکن حضرت ابن عباس کی رائے کو لوگوں نے اپنایا نہیں. لوگوں نے کہا حضرت عمر کی رائے بہت بہتر ہے حضرت ابن عباس کی رائے سے. حضرت ابن عباس نے حضرت عمر پہ اعتراض کیا کہ اللہ کے بتائے ہوئے حصے آپ نے چینج کر دیے. تو حضرت عباس نے بعض میں اختلاف ظاہر کیا. لوگوں نے حضرت ابن عباس سے کہا کہ آپ نے بھی تو اللہ کے حصے چینج کر دیے. آپ نے ماں کو پورا دے دیا، شوہر کو پورا دے دیا، بہنوں کا حصہ آپ نے آدھا کر دیا، باقی 2 بچا، بہنوں کو وہ دے دیں. تو اللہ کے حصے کا تو چینج آپ نے بھی کر دیا ہے، وہ مجبوری ہے چینج کرنا. لیکن اب آپ نے 2 غلطیاں کی ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. کیا 2 غلطیاں کی؟ ایک تو اللہ کے دیکھیں اللہ کے بنائے ہوئے حصوں میں تبدیلی تو آئے گی کیونکہ مال پورا نہیں ہو رہا، لیکن اب تبدیلی انصاف کے ساتھ کمی کریں نا. حضرت عمر کے مسئلے میں تبدیلی تو آتی ہے فرضی حصوں میں، انصاف ہے. حضرت ابن عباس کا جو حل ہے نا اس میں کمی بھی ہوتی ہے اور بے انصافی بھی ہوتی ہے. ماں شوہر کو پورا مل جاتا ہے بہنوں کے حصے میں، بہنیں پھر چیختی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جی ہمارے حصے میں کمی کیوں کی، ماں اور شوہر کے حصے میں کمی کیوں نہیں کی. اگر یہ سب پہ کمی ڈالیں گے نا کوئی نہیں چیخے گا، سب کہیں گے انصاف ہوا ہے. وہی جو میں نے مثال دی آپ کو قرض کی، اس قرض میں سب کا اتفاق ہے کہ الف با جیم کا قرض اگر 8 لاکھ پہنچتا ہے، میت 6 لاکھ چھوڑ کے گیا ہے، سب کہتے ہیں برابر کمی ہوگی ریشو کے مطابق. تو وہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اگر ریشو کے مطابق کمی ہونی ہے تو یہ اور بھی ریشو کے مطابق کمی ہوگی، کیونکہ یہ کمی کرنا ناگزیر ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. تو اخف الضررین پہ عمل کرو، یہ بھی شریعت کا قاعدہ ہے، اس کے بہت سارے دلائل ہیں. اب اخف الضررین کیا ہے کہ سب کے حصے میں کمی کر دو. کمی تو ہونی ہے لازماً، لیکن انصاف کرو.
حضرت ابن عباس کہتے ہیں ایک کے حصے میں کمی کرو، وہاں دو مسئلے پیدا ہو رہے ہیں. ایک تو اللہ کے بنائے ہوئے حصوں میں تبدیلی بھی ہو رہی ہے، نمبر 2 بے انصافی بھی ہو رہی ہے. تو یہ 2 رائے ہیں، ان 2 رائے میں سے جمہور اور اکثر علماء وہ حضرت عمر کے رائے کے قائل ہیں. اول میں اس کو اول کہتے ہیں. سمجھ آ گئی آپ کو اول کی بنیاد اور اول کے دلائل؟ یہ بہت زبردست دلیل ہے حضرت عمر کی. حضرت ابن عباس کی رائے پر آج شیعہ حضرات ہیں. شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ جی ہم بہنوں کا حصہ کم کر دیں گے، لیکن وہ رائے اس لیے صحیح نہیں ہے. کمی تو وہ کر رہے ہیں، بہنوں کے مسئلے میں کمی کر رہے ہیں، ماں کے شوہر کے مسئلے میں کمی نہیں کر رہے، لیکن بہن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اللہ نے تو اس صورت میں بہن کا حصہ 2/3 رکھا تھا بہنوں کا، وہ بہنوں کا حصہ 1/3 دے رہے ہیں. جی جی بتائیے، کوئی سوال کر رہا تھا آپ میں سے؟ اگر یہ سمجھ آ گیا تو آگے چلتے ہیں. پھر یہ ایک مثال سے میں نے آپ کو آل کی بنیاد سمجھائی ہے. اب آپ وہ آرٹیکل پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی وہ آرٹیکل بھی. اس میں غافلی صاحب نے بڑا اعتراض کیا آل کے مسئلے میں. انہوں نے قرآن کے سارے حصے چینج کر دیے. تو یہ آل ہے، 6 کا اصل مسئلہ ہو تو 7 8 9 10 آل ہو سکتا ہے، 12 ہو تو 13 15 17 کا آل ہو سکتا ہے، 24 ہو تو 27 کا آل ہو سکتا ہے. ہمارے یہاں نماز شروع ہو گئی ہے تو اس کو انشاءاللہ پھر کل پڑھتے ہیں مزید. اس کو بچ کرتے ہیں. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.